السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے سبق نمبر 23 کو ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، لیکن یہ سبق چونکہ عربی عادات یعنی گنتی پر مبنی ہے، اس لیے اس سبق سے پہلے اس کی کچھ ایکسپلینیشن اور کچھ اس کی وضاحتیں ضروری تھی، اور ان وضاحتوں میں ہم نے عربی عادات کے قاعدوں میں 3 سے لے کے 10، پھر ہر دہائی کے شروع کے 2 عادات کے قاعدے، یہ دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا تھا، اور آج اسی سے مربوط تیسرا قاعدہ عربی کا گنتی کے حوالے سے کہ ہر دہائی کے شروع کے 2 عادات کے بعد جو بچ جائیں گے عادت، جیسے 11 سے 12 ہم نے دیکھا تھا، 10 سے لے کے 20 کی رینج میں، یہ 10 سے لے کے 20 کی یہ ٹینس، یہ دہائی میں ہم نے 11 12 کا قاعدہ دیکھا تھا، تو اب 13 سے لے کے 20 تک ایک قاعدہ بنے گا، اور 23 سے لے کے 30 یعنی 20 سے لے کے 30 کی رینج میں 21 22 شروع کے 2 عادات ہو گئے، تو 23 سے لے کے 30 تک ان کا قاعدہ کیا ہونا چاہیے، پھر 30 سے لے کے 40 میں 31 اور 32 شروع کے 2 عادات ہو گئے، 33 سے لے کے 40، تو ہر دہائی میں شروع کے 2 عادات کو چھوڑ کر باقی کے جو عادات رہیں گے، جیسے 60 سے 70 کی رینج میں 61 62 ہم نے یہ قاعدہ ہم نے کل دیکھا، تو یعنی 50 سے لے کے 60 کی رینج میں ہم نے 51 اور 52 کل دیکھ لیا، اب 53 سے لے کے 60، ٹھیک اسی طریقے سے 63 سے لے کے 70، 73 سے 80، 83 سے 90 اور 93 سے 99، ان عادات کے قاعدے کیا ہوں گے، تو انشاءاللہ میں آج اس کی وضاحت کروں گا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ عربی عادات میں ہر دہائی کے شروع کے 2 عادات کو چھوڑ کر جو بھی عدد آئیں گے ان میں قاعدہ یہ ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں، ہر دہائی کے شروع کے 2 اعداد چھوڑ کر جو بھی نمبر یا پھر جو بھی عدد آئے گا اس میں عدد کی اکائی اور معدود ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، اور نوٹس ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مخالفت کا اطلاق معدود کے معدود کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد کی اکائی مؤنث ہوگی، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کی اکائی مذکر ہوگی۔ یہ قاعدہ ہے عزیزان گرامی، ہر دہائی کے شروع کے 2 عدد چھوڑ کر جو بھی نمبر عدد آئے گا اس میں عدد کی اکائی اور معدود ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، اور مخالفت کا انحصار یا مخالفت کا اطلاق یا پھر مخالفت کا انحصار معدود کے اعتبار سے ہوگا، معدود کے اعتبار سے ہوگا، یعنی معدود کو دیکھتے ہوئے ہوگا
یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد کی اکائی مؤنث ہوگی، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کی اکائی مذکر ہوگی۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنا سبق شروع کریں گے۔ جیسے مجھے ہر دہائی کے شروع کے دو عدد کو چھوڑ دیے تو 13 آ جائے گا۔ اگر مجھے کہنا ہے 13 لڑکے، 13 لڑکے، تو آپ یہاں پر دیکھیے یہ 3 اکائی ہو گیا جس کو انگلش میں یونٹ کہا جائے گا، اور یہ 1 دہائی ہو گیا جس کو انگلش میں ٹینس کہا جاتا ہے، یہ دہائی ہو گیا، اور یہ عدد، یہ کاؤنٹیبل تھنگ ہو گیا، یعنی جس کو میں سٹی لکھ دوں یا پھر معدود عربی میں کہتے ہیں، ایسی چیز جس کو گنا جاتا ہے، جو گنی جاتی ہے، اس کو کاؤنٹیبل تھنگ یا پھر معدود کہیں گے۔ تو یہ 13 جو ہو گیا، 13 لڑکے، تو اب لڑکے کیا ہو گیا؟ یہ میل ہو گیا، تو عدد کا جو یونٹ ہے، جو اکائی ہے، یہ میل ہے تو یہ فیمیل ہو جائے گی۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے اگر میں کہوں 13 لڑکیاں، تو آپ دیکھیے یہ جو معدود ہے یہ اکائی ہے، یہ دہائی ہے جس کو انگلش میں یونٹ کہا جائے گا، یہ یونٹ ہے، یہ ٹینس ہے، اور یہ معدود ہے، کاؤنٹیبل تھنگ ہے۔ تو اب دیکھیں یہ فیمیل ہو چکی ہے، یہ میل ہے تو عدد کی اکائی کیا ہو جائے گی؟ فیمیل، اور یہ فیمیل ہے اگر تو عدد کی اکائی میل ہوگی۔ دہائی کو بیچ میں آپ چھوڑ دیجئے، یہ دونوں ایک جیسے رہیں گے، سملر رہیں گے، یہ دونوں ہمیشہ کیا رہیں گے؟ سملر۔ لیکن معدود اور یونٹ، کاؤنٹیبل تھنگ اور یونٹ ایک دوسرے کے اپوز رہیں گے، معدود اور عدد کی اکائی ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے۔ جیسے اس کو مثال کے طور پہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ اگر آپ کو 13 لڑکے بتانا ہے تو سب سے پہلے آپ ولدن لکھ دینا، جس کو گن رہے ہیں ان کو پہلے لکھ لینا، جب ان کو لکھیں گے تو ہی ان سے سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ اب ولدن آپ نے لکھ دیا، اب آپ کو معلوم ہو گیا اگر یہ میل ہے تو آپ کو 3 کو فیمیل کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا ثلاثہ عشرہ۔ اب یہ جیسا کہ ویسے رہے گا، یہ معدود کے حساب سے رہے گا، معدود میل ہے تو یہ بھی میل ہوگا لیکن یہ فیمیل ہو جائے گا۔ ثلاثة عشر ولدن، اور آپ کو کہنا ہے 13 لڑکیاں، تو یہ ہو جائے گا، یہ فیمیل ہو گیا، یہ فیمیل ہے تو آپ کو اس کو میل لانا پڑے گا۔ اب اس کو میل لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ثلاثہ کو ثلاثہ کرنا پڑے گا، ثلاثہ عشرة بنتن۔ یہ دونوں ہمیشہ کیسا آئیں گے؟ سملر آئیں گے، فیمیل آئیں گے، صرف کیا رہیں گا؟ یونٹ اور کاؤنٹیبل تھنگ ایک دوسرے کے اپوز ہوں گے، اور یہ اپوزیشن کس کے اکارڈنگ ہوگی؟ معدود کے کاؤنٹیبل تھنگ کو۔ کاؤنٹیبل تھنگ کو پہلے لکھیں گے، اور اگر یہ میل ہے تو عدد کی اکائی یونٹ کو فیمیل کر دیجئے، اور اگر کاؤنٹیبل تھنگ فیمیل ہے تو پھر عدد کی اکائی یعنی یونٹ کو میل کر دیجئے۔ اب میں اسی طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں 25 لڑکے، جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا 25 لڑکے اور 25 لڑکیاں، تو سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے؟ ولدن، اور یہاں پر لکھ دیں گے بنتن۔ اب دیکھیں ولد میل ہے تو اس کو آپ کو فیمیل کرنا ہوگا، تو اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ خمسۃ، اب 20 کے بعد یہ واو آتا ہے بیچ میں، تو 25 ولدن، خمسہ کے میں نے 5، عشرون کے میں نے 20، 5 اور 20 25 لڑکے، اور آپ کو کہنا ہے 25 لڑکیاں، تو ٹھیک اسی طریقے سے اب یہ بھی 25 ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیے کہ یہاں پر کاؤنٹیبل تھنگ فیمیل ہے تو اب اس کو میل کرنا پڑے گا۔ اب میل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کو 25 بنتن، یعنی کتنی لڑکیاں؟ 25 لڑکیاں۔ تو آپ دیکھیے اگر کاؤنٹیبل تھنگ میل تھا تو ہم نے اس کے یونٹ کو فیمیل کر دیا، اور کاؤنٹیبل تھنگ اگر فیمیل ہے تو ہم نے اس کے یونٹ کو میل کر دیا۔ صرف اتنا ہی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو ویسے ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے، اور جب 100 پہ ہم آئیں گے تو 100 کے وقت میں آپ کو اسی وقت قاعدہ بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں اس کو ایسے ہی رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے سکتے ہیں، یا لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے ہم آج اپنا الدرس الثالث 23واں سبق عدد معدود، اب انشاءاللہ ووکیبلری کے طور پر، یادداشت کے طور پر ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ موظفتن، موظفہ کہتے ہیں خادمہ، کام کرنے والی کو کہتے ہیں۔ موظفن ملازم
اور موظفتن کے معنی ملازمہ جو کام کرتی ہے، مصنع کارخانہ، مہندس انجینئر، ممرضۃ نرس، حافلۃ حافلۃ کے معنی بس، صالۃ ریاضیۃ اس کو جمناسٹک ہم کہتے ہیں یا پھر جمنازیم کہہ سکتے ہیں آپ، تو صالۃ ریاضیۃ جمنازیم یا پھر جمناسٹک جس کو کہیں گے آپ، کلیۃ کلیۃ کے معنی کالج، مذکرۃ مذکرہ کے معنی ٹکٹ بھی ہوتے ہیں اور ڈائری بھی ہوتی ہے، در حقیقت مذکرہ کہتے ہیں یاد دلانے والی چیز کو، تو یہ ڈائری بھی ہو سکتی ہے اور یہ ٹکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مدیر مدیر کے معنی مینیجر، ادارہ یدیر مدیر، مدیر کے معنی مینیج کرنے والا۔ اب اگر اسکول کے اعتبار سے مدیر آ رہا ہے تو اسکول کو مینیج پرنسپل کرتا ہے، تو مدیر اکارڈنگ ٹو اسکول کیا ہو جائے گا؟ پرنسپل، اور مدیر اکارڈنگ ٹو کمپنی یہ کیا ہو جائے گا؟ مینیجر ہو جائے گا۔ زبون زبون کلائنٹ یا تو پھر گراہک، ملعب میدان، قاعۃ ہال، دائرۃ انتخابیۃ دائرۃ انتخابیۃ ووٹنگ ایریا، دائرہ کس کو کہیں گے؟ ایریے کو، اور انتخابیہ ووٹنگ ایریا، ناخب ووٹر۔ اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ مصنع کارخانہ، ملعب میدان، قاعۃ ہال، کلیۃ کالج۔ اب گنتی یاد دہانی کے طور پر یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ واحد واحد کے معنی ایک، اثنانی دو، ثلاثۃ تین، اربعۃ چار، خمسۃ پانچ، ستۃ چھ، سبعۃ سات، ثمانیۃ آٹھ، تسعۃ نو، عشرۃ دس۔ اب یہاں 10 کے بعد بتا رہے ہیں احد عشرہ 11، اثنا عشرہ 12، ثلاثۃ عشرہ 13۔ دیکھیے ثلاثہ سے گولتا یعنی عدد کیا ہو جاتا ہے؟ مؤنث ہو جاتا ہے۔ ثلاثۃ عشرہ 13، اربعۃ عشرہ 14، خمسۃ عشرہ 15، ستۃ عشرہ 16، سبعۃ عشرہ 17، ثمانیۃ عشرہ 18، تسعۃ عشرہ 19، عشرون 20۔ اب 20 کے بعد کیسی گنتی ہوں گی؟ واحد وعشرون 21، اثنانی وعشرون 22، ثلاثۃ وعشرون 23، اربعۃ وعشرون 24، اربع کے معنی 4 اور عشرون کے معنی 20۔ اسی طریقے سے خمسۃ وعشرون، خمسہ کے معنی 5 اور عشرون کے بعد عشرون کے معنی 20، خمسۃ وعشرون 25، ستۃ وعشرون 26، سبعۃ وعشرون 27، ثمانیۃ وعشرون 28، تسعۃ وعشرون 29، ثلاثون 30۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے واحد اور یہ پوری گنتی ریپیٹ ہوتے رہیں گی۔ واحد و اربعون، اربعون کہتے ہیں 40 کو۔ اسی طریقے سے خمسون 50، ستون 60، سبعون 70، ثمانون 80 اور تسعون 90۔ یہ ہم کو اس طریقے سے دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، اس طریقے سے اس کے ساتھ آتے رہیں گے۔ اب پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ انشاءاللہ اگر یہ سبق کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا اور پڑھ لیا تو خود بخود آپ کو انشاءاللہ گنتی آ جائے گی۔ ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ عندی قلم واحد، عندی قلم واحد، میرے پاس ایک قلم ہے۔ وعندک قلمان، اور آپ کے پاس 2 قلم ہے۔ عربی میں 2 بنانا ہے تو الف نون لگا دیتے ہیں، جیسے مسجد ایک مسجد، مسجدان 2 مسجد، مدرسۃ ایک مدرسہ، مدرستانی 2 مدرسے، عالم ایک عالم، عالمانی 2 عالم، عالمۃ ایک عالمہ، عالمتانی 2 عالمہ۔ ٹھیک اسی طریقے سے تو عربی میں 2 کے لیے کیا ہے؟ الف نون یا یا نون ہے۔ عندی قلم واحد، میرے پاس ایک قلم ہے۔ وعندک قلمان، اور آپ کے پاس 2 قلمیں ہیں۔ عندہ مرسام، اس کے پاس ایک پینسل ہے۔ وعندها مرسامان، اور اس لڑکی کے پاس 2 پینسل ہے، یعنی he has a pencil اور she has 2 pencil۔ اب دوسرا ہے کم روبیتن عندک یا محمد، کم کے معنی کتنے، کم روبیتن کتنے روپے ہے، عندک آپ کے پاس، یا محمد اے محمد، اے محمد آپ کے پاس کتنے روپیے ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں عندی روبیت واحدۃ، میرے پاس 1 روپیہ ہے۔ اب دوسرا ہے هل عندک 3 دولارات، اب عربی میں جو ڈالر ہے وہ مذکر ہے، اس لیے 1 2 کو چھوڑ کے جو تیسرا ہے، تو تیسرا اگر ڈالر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لائیں گے،
تو ٹھیک اسی طریقے سے ڈالر کے اب دیکھیں گے یہاں جمع ہے تو یہ جمع کو نہیں بلکہ اس کے واحد کو دیکھا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے ثلاثۃ کلاب. تو کلاب یہ مؤنث کیوں لائے, یہ فیمیل کیوں لائے؟ کیونکہ اس کا سنگولر جو ہے, اس کا واحد جو ہے وہ میل ہے, کلبن ہے. تو کلبن میل ہو گیا تو اس لیے عدد کو کیا لائے؟ فیمیل لے کر آئے. اگر میں کہوں 3 مدرسے, یا پھر میں کہوں 3 عالمات, تو یہ ہو جائے گا ثلاث, یا پھر 3 جامعات اگر میں کہوں تو یہ ہو جائے گا ثلاث جامعات. اب یہ مذکر کیوں لے کر آئے, اس کو میل کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ اس کا جو سنگولر ہے, اس کا جو واحد ہے وہ جامعہ ہے, اور جامعہ فیمیل ہے. تو یہ فیمیل ہے تو یہ میل آ جائے گا, اور اگر یہ میل ہے تو یہ فیمیل آ جائے گا. ہم کو اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں حل عندک ثلاثۃ دولارات, کیا آپ کے پاس $3 ہے؟ لا عندی 10 روبیات, نہیں میرے پاس 10 روپے ہے. اب دیکھیے روبیہ اس کا سنگولر مؤنث ہے اس لیے 10 مذکر لے کر آئے. کم قلما فی الحقیبۃ, بیگ میں کتنے قلم ہیں؟ تو جواب آ رہا ہے فی الحقیبۃ 8 اقلام, بیگ میں 8 قلم ہے. اب 8 یہ فیمیل کیوں آیا؟ کیونکہ قلم مذکر ہے, اس کا سنگولر اقلام کا قلم کیا ہے؟ اقلام کا سنگولر قلم ہوتا ہے اور قلم مذکر ہے اس لیے 8 مؤنث آیا. تو فی الحقیبۃ 8 اقلام, بیگ میں 8 قلمیں ہیں. اگلا ہے کم موظفۃ فی ہذہ الشریکۃ, اس کمپنی میں کتنے ملازمہ ہے؟ فی ہذہ الشریکۃ 5 موظفات, اس کمپنی میں 5 ملازمہ ہے. اب ملازمہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے 5 مذکر آ گیا. وفی ذلک المصنع 8 مہندسات, اور اس کارخانے میں یا پھر اس کمپنی میں 8 لیڈی انجینئرز ہے. بکم تبیعوا ھذا الکتاب, بکم تبیعوا کتنے میں آپ بیچوں گے؟ ھذا الکتاب اس کتاب کو. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جواب میں قیمت ھذا الکتاب 6 روبیات, اس کتاب کی قیمت 6 روپے ہے. روبیہ واحد دیکھے تو مؤنث ہے اس لیے 6 مذکر لایا گیا. جاء 11 طالبا, آئے 11 طالبہ, آئے 11 طالب علم. اور جلست 11 طالبۃ فی الفصل, اب پورا جملہ ہوگا جاء 11 طالبا, 11 طالب علم آئے, یہ مذکر ہے. اور اگلا ہے جلست 11 طالبۃ فی الفصل, بیٹھی 11 طالبہ کلاس میں. پھر دوسرا جملہ ہے غاب 12 طالبا عن الدرس, غیر حاضر رہے 12 طالب علم سبق سے. وحضرت 12 فتاة, اور حاضر ہوئی 12 نوجوان لڑکیاں. پھر اگلا کہہ رہے فی هذه الشریکۃ 13 مہندسا, اس کمپنی میں 13 انجینئرز ہے. اب دیکھیے معدود اس میں کاؤنٹیبل تھنگ مہندس ہے, تو مہندس میل ہے اس لیے عدد کے یونٹ کو یعنی 13 کو کیا کر دیا گیا؟ فیمیل کر دیا گیا, فیمیل کر دیا گیا ہے. تو مہندس اگر یہ مہندسہ آتا تو یہ 13 ہو جاتا تھا, چونکہ یہ مہندسن ہے اور مہندس میل ہے اس لیے 13 کو فیمیل کیا گیا. ہم نے ابھی دیکھا کاؤنٹیبل تھنگ اگر میل ہو تو عدد کا جو بھی یونٹ رہے گا, نمبر کا جو بھی یونٹ رہے گا وہ اس کے اپوزیشن میں آئے گا, میل کا فیمیل اور فیمیل کا میل. تو ہو جائے گا فی هذه الشریکۃ 13 مہندسا, اس کمپنی میں 13 انجینئر ہے. فی ذلک المستشفى 13 ممرضة, اور اس دواخانے میں 13 نرسیں ہیں. فی هذه الحافلة 19 راکبا, وفی الصالة الریاضیة 19 فتاة. فی هذه الحافلة, اس بس میں 19 راکبا 19 سوار ہے. راکب کس کو کہتے ہیں؟ سوار کو کہتے ہیں, پیسنجر کو. فی هذه الحافلة 19 راکبا, اس بس میں 19 پیسنجر ہے. اب راکب میل ہے تو 9 کو فیمیل کر دیا گیا. وفی الصالة الریاضیة 19 فتاة, اور اس جمناسٹک میں یا پھر اس جمنازیم میں 19 نوجوان لڑکیاں ہیں.
فی هذه الحدیقۃ 20 شجرۃ، اس باغ میں 20 درخت ہے، وفی تلک الشجرۃ 20 غصنا، اور اس درخت میں 20 ڈالیاں ہیں، فی هذه الجامعۃ 90 عمارۃ، اس یونیورسٹی میں 90 بلڈنگس ہے، یعنی 90 عمارتیں ہیں، 90 بلڈنگس ہیں، 90 عمارتیں ہیں، وفی هذه الکلیۃ 90 استاذا، اور اس کالج میں 90 استاد ہے، عندی 21 کتابا، میرے پاس 21 کتابیں ہیں، عند خالد 21 کراسۃ، خالد کے پاس 21 کاپیاں ہے یا پھر بیاضیں ہیں، عندها 22 دفترا، اس لڑکی کے پاس 20 کاپیاں ہیں یا پھر 20 بیاضیں ہیں، عندی 22 مذکرۃ، میرے پاس 20 ٹکٹ ہے یا پھر 20 ڈائریاں ہے، مذکرہ کے معنی ٹکٹ بھی ہو سکتا ہے اور مذکرہ کے معنی ڈائری بھی ہو سکتا ہے، یہ یاد دہانی کرنے والی چیز کو، یاد دہانی کرانے والی چیز کو عربی میں مذکرہ کہتے ہیں۔ بس کے اکارڈنگ یا ٹرین کے اکارڈنگ مذکرہ کے معنی ٹکٹ ہوں گے، اور گھر کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے، گھر کے مطابق اگر دیکھا جائے تو مذکرہ کے معنی پھر ڈائری ہو جائے گا، تو آپ جملے کے اکارڈنگ اس کے معنی کر سکتے ہیں۔ یعمل تحت المدیر 91 موظفا، مینیجر کے ماتحت یا پھر مینیجر کے انڈر ٹیکنگ 91 موظفا، کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ 91 ملازم کام کرتے ہیں، مینیجر کے انڈر ٹیکنگ 91 ملازم کام کرتے ہیں۔ جاءت 91 طالبۃ، 91 طالبہ حاضر ہوئی۔ اوپر کا جملہ تھا یعمل تحت المدیری 91 موظفا، مینیجر کے انڈر ٹیکنگ یا پھر مینیجر کے ماتحت 91 ملازم کام کرتے ہیں۔ جاءت 91 طالبۃ، آئی 91 طالبہ۔ دخل الفصل 92 تلمیذا فی الصباح، دخل الفصل کلاس میں داخل ہوئے 92، اثنان کے معنی 2، 90 کے معنی 90، 92 تلمیذا طالب علم، فی الصباح صبح میں، صبح میں کلاس میں 92 طالب علم داخل ہوئے۔ حضرت 92 تلمیذۃ فی المساء، شام میں 92 طالبہ حاضر ہوئی۔ فی المصرف 23 زبونا، بینک میں 3 کے معنی 3 اور 20 کے معنی 20، 23 زبونن کلائنٹ ہے یا 23 گراہک ہے۔ اب زبون میل ہے تو 3 یعنی عدد کا جو یونٹ ہے، نمبر کا جو یونٹ ہے وہ فیمیل ہو گیا۔ فی السوق 23 امرأۃ، بازار میں 23 عورتیں ہیں۔ اب امرأہ جو کاؤنٹیبل تھنگ ہے وہ امرأہ ہے، اور امرأہ کس کو کہتے ہیں؟ فیمیل کو، یعنی لیڈی کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں، اور عورت ہونے کی وجہ سے یہاں پر ثلاثن کیا ہو گیا؟ یعنی عدد کی جو اکائی ہو گئی، عدد کا جو نمبر کا یونٹ ہو گیا وہ میل ہو گیا۔ تو فی السوق 23 امرأۃ، بازار میں 23 عورتیں ہیں۔ فی المحطۃ 29 مسافرا، ریلوے اسٹیشن پر، محطہ یہ ریلوے اسٹیشن کو کہتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر 29 مسافر ہے۔ فی القطار 29 امرأۃ، ٹرین میں 29 عورتیں ہیں۔ فی المسجد 93 مصلیا، مسجد میں 93 یعنی 93 نمازی ہے۔ فی الملعب 93 لاعبۃ، میدان میں 93 کھیلنے والی لڑکیاں ہیں، لاعبہ کھیلنے والی لڑکیاں ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ 100 کا قاعدہ یعنی 100 کا قاعدہ آ رہا ہے تو میں یہاں پر آپ کو لیے تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، عربی میں 100 کو میعتن کہتے ہیں، اور میعتن کے لکھنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اس طریقے سے لکھتے ہیں یا تو اس طریقے سے لکھتے ہیں، یہ دونوں بھی صحیح ہے۔ اس کے معنی 100 اور الفن کے معنی 1000۔ اب میعتو کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ حالت واحد ہوتا ہے اور حالت زید میں ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں گا میعت رجل، یعنی کتنے آدمی؟ 100 آدمی۔ میعت عالمۃ، عالمۃ 100 عالمات۔ میعت
استاذن 100 استاد. اب عزیزان گرامی اس میں سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. میاں اور الفا کے معنی، میاں اور الفا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ کیسے رہے گا، اس کے بعد جو بھی یعنی مربوط لفظ رہے گا وہ واحد اور حالت زیر میں رہے گا. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں فی جیبی مئۃ روبیۃ، میرے جیب میں 100 روپے ہے. پھر رفی مئۃ کتاب، اور ریگ میں یا پھر الماری میں 100 کتابیں ہے. عندہا مئتا روبیۃ، اس لڑکی کے پاس 200 روپے ہے. یہ مئتا نے تھا، اضافت میں نون کٹ گیا. اخذت منک مئۃ ریال، میں نے آپ سے 200 ریال کو لیا ہے. عندہ 300 دینار، اس کے پاس 300 دینار ہے. فی الکلیتی 1000 طالبۃ، کالج میں 1000 طالبات ہے. وفی هذه القاعة 1000 کرسی، اور اس ہال میں 1000 کرسیاں ہیں. فی حسابی 100,000 روبیۃ، میرے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے ہے. مئہ کے معنی 100 اور الف کے معنی 1000. اب میں ان دونوں کو جوڑ دوں گا اگر تو 100,000، 100,000 کیا ہو جاتا ہے یعنی 1,100. 1,100 کتنا ہو جائے گا 1,00,000 روپے. تو یہاں بتا رہے ہو فی حسابی 100,000 روبیۃ، میرے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے ہے. وفی هذه الدائرة الانتخابیة مليون ناخب، اور اس ووٹنگ ایریے میں 10 لاکھ ووٹر ہے. ملین کس کو کہیں گے 10 لاکھ کو. اس ووٹنگ ایریے میں 10 لاکھ ووٹر ہے. عزیزان گرامی یہاں پر ہمارا گنتی سے متعلق سبق ختم ہوا. آپ سے گزارش کروں گا کہ سبق کو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور پریکٹس کریں تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو. انشاءاللہ اگلے سبق عدد وسطی جو 24واں سبق رہے گا پھر ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.